ناظرین، کیا آپ نے کبھی اقبال مسیح کا نام سنا ہے؟ یقیناً نہیں سنا ہوگا، مگر اس عظیم پاکستانی گمنام ہیرو کے نام سے دنیا واقف ہے۔ اقوام متحدہ ہر سال اس کے نام سے ایوارڈ جاری کرتا ہے۔ اس کی زندگی پر کتابیں لکھی گئیں اور اس کے نام پر دنیا میں کئی ادارے موجود ہیں۔ یورپ کی سڑکوں پر موجود مجسمے اس کی عظمت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو بھی اس عظیم پاکستانی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور ہم آپ کو اقبال مسیح کی اذیت ناک زندگی اور دردناک موت کی داستان سنائیں گے۔ ناظرین، اقبال مسیح 1983 میں ضلع شیخوپورہ کے نواحی شہر مریدکے میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اقبال کی والدہ ایک مقامی کارپیٹ فیکٹری میں معمولی سی اجرت پر کام کرتی تھی، اور یہی ملازمت اس گھرانے کے گزر بسر کا ذریعہ تھی۔ اقبال کی والدہ نے اس کے بڑے بھائی کی شادی کے لیے 600 روپے کا قرض ارشد نامی ایک مقامی تاجر سے لے رکھا تھا، جو وہ بیماری کے باعث ادا نہ کر پائی، اور بدلے میں اقبال کو فیکٹری مالک کے حوالے کرنا پڑا، اور صرف 4 سالہ اقبال کارپیٹ فیکٹری میں مزدوری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ 6 سال تک کے لیے اقبال دن میں 14 گھنٹے تک کام کرتا رہا، مگر قرض تھا کہ جوں کا توں موجود رہا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی اقبال مسیح نے زندگی کا بدصورت رخ جھیلنا شروع کیا۔ چونکہ فیکٹری مالک صرف ایک وقت کا کھانا دیتا تھا اور پورا ہفتہ روزانہ 14 گھنٹے کام کرواتا تھا، مگر اقبال کے حوصلے بلند تھے، اور ایک دن اس کے ذہن میں بغاوت نے جنم لیا، سو وہ 1990 کو 10 سال کی عمر میں غلامی کی زنجیریں توڑ کر بھاگ نکلا۔ مگر چونکہ فیکٹری مالک اثر و رسوخ والا تھا، سو پولیس کو رشوت دے کر جلد ہی اسے گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ دن قید میں پولیس کے ہاتھوں ٹارچر کروانے کے بعد اسے دوبارہ فیکٹری میں کام کے لیے قید کر دیا گیا۔ ناظرین، اس دور میں پاکستان میں کئی فیکٹری کارخانوں میں بچوں سے کم عمری میں معمولی اجرت پر جبری مشقت کروائی جاتی تھی، مگر اقبال کی یہ کوشش رائیگاں گئی اور اسے دوبارہ فیکٹری میں کام کرنا پڑا، اور اب کی بار کام کا بوجھ مزید بڑھا دیا گیا۔ مگر اقبال تھا کہ اس غلامی سے نہ صرف خود آزادی چاہتا تھا، بلکہ ہزاروں بچوں کو بھی آزاد کروانا چاہتا تھا جو ظلم کا شکار تھے۔ اور 1 سال بعد اقبال دوبارہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دفعہ خوش قسمتی سے وہ چائلڈ لیبر کے خلاف سرگرم تنظیم کے پاس جا پہنچا، جنہوں نے پاکستانی قانون کی روشنی میں اسے غلامی کے طوق سے نجات دلائی۔ بعد ازاں اقبال مسیح اپنے ہی جیسے تقریباً 3000 ننھے مزدوروں کی رہائی کا سبب بنا۔ اقبال مسیح دوبارہ فرار ہوا، اور اس نے اس مرتبہ اپنے ساتھ لاہور کے 3000 بچوں کو بھی سرمایہ داروں کی قید سے آزاد کیا۔ اقبال مسیح نے 10 سال کی عمر میں بچوں کی آزادی کی پہلی تحریک کی بنیاد رکھی، جس کا نام بونڈڈ چائلڈ لبریشن تھا۔ اقبال ایک لیڈر بن چکا تھا، ایک 10 سالہ لیڈر، جس نے سرمایہ داروں کی فیکٹریوں، بھٹوں وغیرہ سے ہزاروں بچوں کو آزاد کروایا، اور جس کی وجہ سے چائلڈ لیبر پر پابندی لگی۔ ناظرین، دنیا کو خبر ہوئی تو اقبال، جو 11 سال کی عمر میں بھی 4 فٹ سے کم قد کا تھا، کی دھوم مچ گئی۔ 1994 میں اقبال کو امریکہ مدعو کیا گیا اور ریبوک یوتھ ان ایکشن کے تحت چائلڈ ہیرو کے ایوارڈ سے نوازا گیا، جس کے تحت سالانہ 15,000 امریکی ڈالرز کی تعلیمی اسکالرشپ دی گئی، جبکہ برینڈیز یونیورسٹی نے اقبال کو کالج کی عمر تک پہنچنے پر مفت تعلیم دینے کا اعلان کیا۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیموں نے اس ہیرو کو پہلے سویڈن اور اس کے بعد امریکہ میں اسکول کے بچوں سے بات چیت کرنے کے لیے بلایا، جہاں مقامی اسکولوں کے طالب علموں نے اپنے جیب خرچ سے ایک فنڈ قائم کیا، جو آج بھی پاکستان میں بچوں کے تقریباً 20 اسکول چلا رہا ہے۔
اسی دوران اقبال نے 2 سالوں میں 4 سال کے برابر تعلیم حاصل کی، حالانکہ وہ اپنے ہم عمر بچوں سے بہت ہی چھوٹا دکھائی دیتا تھا، مگر اس کا عزم بہت بڑا تھا۔ ناظرین، 1995 میں جب اقبال امریکہ سے واپس اپنے گاؤں رکھ باولی پہنچا تو 16 اپریل 1995 کو جب وہ سائیکل چلا رہا تھا تو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے اس ننھے ہیرو کی زندگی ختم کر ڈالی۔ یہ گناہ کن ظالموں کے ہاتھوں سرزد ہوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کو اسی تاجر نے مار ڈالا تھا جس کے پاس وہ بچپن میں کام کرتا تھا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ کسی مقامی کسان کو اقبال مسیح کی نیک نامی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے اشرف نامی ہیروئن کے عادی شخص نے قتل کیا۔ اقبال کی موت کی خبر معروف امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کے مین پیج پر شائع ہوئی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ دنیا اس ننھے ہیرو سے کتنی متاثر تھی۔ ناظرین، اقبال کی موت کے بعد کینیڈا کے مقامی نوجوانوں نے فری دا چلڈرن نامی تنظیم کی داغ بیل ڈالی، جبکہ اقبال مسیح چلڈرن فاؤنڈیشن کا بھی آغاز کیا گیا، جو جبری مزدوری کرنے والے بچوں کو علم کی روشنی کی طرف لانے کے لیے کام کرتی ہے۔ کینیڈا میں آج بھی اقبال مسیح کے نام سے چلڈرن رائٹس فنڈ ایشو ہوتا ہے۔ 2009 میں امریکی کانگریس نے سالانہ اقبال مسیح ایوارڈ کا آغاز کیا، جو دنیا بھر میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد میں سے ہر سال کسی ایک کو دیا جاتا ہے۔ 2014 میں جب بھارتی شہری کیلاش کو نوبل انعام سے نوازا گیا تو انہوں نے بھی اپنی تقریر میں اقبال مسیح کو خراج تحسین پیش کیا۔ اقبال مسیح کا تذکرہ اطالوی مصنف فرانسسکو کے ناولز میں بھی موجود ہے اور اس کی زندگی پر کئی ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں، لیکن کچھ نہ ملا تو وہ اسے اس کے اپنے ملک سے نہ ملا۔ پاکستان میں زیادہ تر لوگ اقبال مسیح کو جانتے ہی نہیں، اور یقیناً آپ نے بھی اقبال مسیح کا نام پہلی بار سنا ہوگا، کیونکہ ہم جس ملک میں بستے ہیں اس کا کنٹرول سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے، اور اقبال آواز ہے جد و جہد کی، سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کی، اور یہ میڈیا اخبارات کبھی بھی اقبال کے بارے میں نہیں بولے اور نہ ہی بولیں گے، کیونکہ یہ سب سرمایہ داروں کی کمپنیز ہیں۔ پارلیمنٹ سے لے کر عدلیہ سے ہوتے ہوئے بیوروکریسی کے دروازوں سے نکل کر میڈیا کے دفتروں تک ہر جگہ سرمایہ دار بیٹھا ہے۔ نہ جانے ہم لوگ کتنے ہی اقبال گنوا بیٹھے۔